بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ چھٹے معصوم حضرت امام سجاد علیہ السلام کے مصائب کا ذکر۔ حضرت علی بن حسین امام سجاد علیہ السلام کی 38 ہجری قمری 5 شعبان یا 15 جمادی الاولیٰ کو مدینہ میں ولادت ہوئی۔ 12 یا 18 اور مشہور عام سے 25 محرم کو سال 95 ہجری قمری میں 56 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کیے گئے۔ کربلا میں عاشورہ کے وقت حضرت کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت علیہ السلام کا مرکز مدینہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں ہے۔ حضرت کی امامت کا زمانہ 35 سال ہے۔ یزید سے لے کر ولید بن عبد الملک جیسے ظالموں کے دور میں زندگی گزاری، جو سب سے دشوار ترین زمانہ تھا، جس میں آدھا کی طرف سے سخت مظالم ڈھائے گئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے دوران زندگی بہت زیادہ رنج اور تکلیفیں دیکھیں۔ کربلا میں حضرت پر سخت ظلم و ستم ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مدینہ واپس لوٹے۔ 35 سال کی باقی زندگی میں کربلا کے مصائب کو ہمیشہ یاد کرتے رہے اور ہمیشہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے اور فرماتے تھے: قتلا ابن رسول اللہ جائعن، قتلا ابن رسول اللہ عطشانن۔ فرزند رسول خدا حسین کو بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ایک دن حضرت کے غلاموں میں سے ایک نے چھپ کر حضرت کو دیکھا کہ حضرت سجدے میں پڑے رو رہے ہیں۔ عرض کیا: کیا ابھی تک آپ کے غم کے ختم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ امام سجاد علیہ السلام نے اس غلام سے فرمایا: اے غلام، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نظروں سے غائب تھا۔ تو مسلسل روتے رہتے تھے اور کہتے تھے: یا اسفا علی یوسف وابیضت عینہ من الحزن وہو کظیم۔ ہائے افسوس کہ میرا یوسف کہاں گیا۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں۔ سورہ یوسف 44۔ جبکہ میں نے اپنے بابا اور رشتہ داروں کے سر قریب سے جدا ہوتے دیکھے تو پھر میں کیوں کر گریہ نہ کروں۔ حضرت سجاد جناب عقیل کی اولاد کو جعفر طیار کی اولاد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جب حضرت سے اس کی وجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب ان کے بابا حسین کے ساتھ یاد آتے ہیں تو میرا دل ان کی مظلومیت دیکھ کر جل جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پسر کی جدائی میں دن رات روئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کے غم میں سفید ہو گئیں۔ میں کیا کروں؟ جو میرا سرپرست تھا، ایک روز وہی میری نظروں سے بالکل دور ہو گیا۔ کسی نے دنیا میں ایسا سکا نہیں دیکھا جو پیاسا دنیا سے گیا ہو۔ عباس دریا پر پیاسے شہید ہوئے۔ اکبر نے اپنے بابا سے پانی مانگا، لیکن صد افسوس کہ وہ اپنے والد سے پانی مانگ کر نا امید ہوئے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کو زہر دینا۔ امام سجاد علیہ السلام کا مقام یہ تھا کہ حجاز والوں نے آپ کی طرف مانوی توجہ کی، جس کی وجہ سے ہشام بن عبد الملک نے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حضرت کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس نے چند افراد کی وساطت سے حضرت کو زہر دیا۔ اس کی وجہ سے حضرت بستر پر پڑے رہے، علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور شہید ہو گئے۔ بعض مورخین نے نقل کیا کہ حضرت کو ولید بن عبد الملک نے زہر دیا، جس زہر کے اثر سے حضرت شہید ہوئے۔ تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ زیادہ صحیح دکھائی دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو ہشام بن عبد الملک کے ہیلے سے اس کے بھائی ولید بن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا گیا ہو، یا دونوں اس کام میں شریک ہوں۔ دعوات راوندی میں منقول ہے کہ حضرت بستر شہادت پر بار بار فرماتے تھے: اللہم ارحمنی فإنکا کریم، اللہم ارحمنی فإنکا رحیم۔ خدایا
مجھ پر رحم کر کہ تو کریم و رحیم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے باپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا، ایاکا و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ۔ بچو اس شخص پر ظلم کرنے سے کہ جس کے بارے میں تم سے انتقام لینے والا خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ حضرت ابو الحسن نے فرمایا، جس وقت حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، اس کے بعد آنکھیں کھولیں اور سورہ اذا وقعت الواقعۃ اور سورہ انا فتحنا کی تلاوت کی اور فرمایا، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے وعدے کو ہمارے ساتھ پورا کیا اور زمین کو ہمارے لیے میراث قرار دیا اور بہشت میں جہاں چاہیں گے وہاں ٹھہریں گے۔ اہل عمل کی جزا کس قدر اچھی ہے۔ پھر اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی اونٹنی کی موت کا دل سوز واقعہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی، انہوں نے 20 مرتبہ اس پر سوار ہو کر حج انجام دیے تھے اور اس کو کبھی ایک تازیانہ بھی نہیں مارا تھا۔ حضرت کی وفات کے بعد ہم بے خبر تھے، اتنے میں حضرت کے نوکروں میں سے ایک نے آ کر کہا کہ اونٹنی باہر چلی گئی ہے۔ حضرت سجاد علیہ السلام کی قبر کے نزدیک 2 زانو بیٹھ کر اپنی گردن کو حضرت کی قبر سے ملتی ہے اور نالہ و فریاد کرتی ہے، حالانکہ اس اونٹنی نے اس سے پہلے حضرت کی قبر کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس اونٹنی کے پاس تشریف لے گئے جو مٹی اپنے بدن پر ملتی تھی اور آنسو بہاتی تھی۔ حضرت نے اسے فرمایا کہ اب بس کرو، اٹھ کر اپنی جگہ پر چلی جاؤ۔ وہ اٹھی اور اپنی جگہ پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پریشان حالت میں پھر امام سجاد علیہ السلام کی قبر پر آئی، مٹی میں غلطاں تھی اور آنسو بہاتی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس کے پاس آئے اور فرمایا، بس بھی کرو، اٹھو، اٹھ بیٹھو، لیکن وہ نہ اٹھی۔ آپ نے فرمایا، اسے آزاد چھوڑ دو، یہ اپنے مالک سے الوداع کر رہی ہے۔ وہ 3 دن تک اس حالت میں رہی، اس کے بعد وہ مر گئی۔ امام سجاد علیہ السلام کے بدن پر زخموں کے نشان۔ جب امام سجاد علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ 100 گھرانوں کو کھانا پہنچاتے تھے۔ بعض مدینہ کے فقراء نہیں جانتے تھے کہ ان کا کھانا کہاں سے آتا ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب پتہ چلا کہ حضرت رات کے وقت ناشناختہ طور پر اپنے کندھوں پر غذا اٹھا کر انہیں پہنچاتے تھے۔ حضرت کے بدن پر نشانات غذا اور طعام کے اٹھانے کی وجہ سے تھے کہ جو رات کے وقت فقراء کے لیے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت کو غسل دینے کے بعد سخت گریہ کیا۔ بعض اصحاب نے حضرت کو دلاسا دیا تو فرمایا، غسل دیتے وقت حضرت کی گردن میں زنجیر کے نشانات دیکھ کر حضرت کے مصائب یاد آ گئے کہ جو دوران قید حضرت کو پہنائے گئے تھے۔ 7ویں معصوم، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے مصائب کا ذکر۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے 5ویں امام ہیں۔ اول رجب یا صفر کی 3 تاریخ 58 سال ہجری قمری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت کی ماں فاطمہ ہیں جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اتوار کے دن 8 ذی الحجہ سال 114 ہجری قمری میں 57 سال کی عمر میں مدینہ میں جہان فانی سے عالم جاوداں کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت کا مرکز بقیع کے قبرستان میں اپنے پدر بزرگوار امام سجاد علیہ السلام کی قبر کے نزدیک ہے۔ 19 سال 10 مہینے اور 12 روز حضرت نے امامت کی اور آخر کار 10ویں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے حکم پر حضرت کو زہر دیا گیا۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔